یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ جو میرے بچے جو باہر ٹہل رہے ہیں کوئی دقت نہیں، آپ کہیں بیٹھے رہیں۔ یہی ترکی اور شام والے بھی سوچ رہے تھے، نمازیں بولے پڑھیں گے اگلے جمعہ سے، بولے شراب سے توبہ کر لو، بولے وہ اگلے سال سے توبہ کر لیں گے، ابھی تو میری عمر مستی کرنے کی ہے، عیاشی کرنے کی ہے، ابھی تو رقص و سرود کی محفلیں آباد کرنے کی ہے، ابھی تو بیئر بار آباد کرنے کی۔ یہی ترکی اور شام کے لوگ سوچ رہے تھے 20 دن پہلے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 40 سیکنڈ کے زلزلے کے جھٹکے نے تقریباً 4 لاکھ لوگوں کی جان لے لی۔ ابھی اس نسل کو ہوش نہیں آئے، یہ سمجھتی کہ پب جی گیم اور موبائل کھیلنے سے جنت مل جائے گی۔ ہاں، اس کو اتنی پتہ ہی نہیں کہ بڑے بڑے جوانوں کی موت کی خبریں تصویروں میں کی صورت میں اخبارات میں آتی ہیں، اور جن کی گود میں بچی نہیں ہے وہ مائیں ان تصویروں کو دیکھ کے ٹوٹ جاتی ہیں، کہتی میرے مولا وہ کیسی مضبوط کوکھ ہوگی جس نے اسے پالا ہوگا، اور کیسی وہ آنکھ ہے اب جس نے اس موت کی تصویر کو دیکھنے کی تیاری میں لگی ہوگی۔ میں گزارش کروں گا اپنی ذات پر اپنی نسلوں پہ رحم کھائیں، یہ مبارک آپ کو اسلام میں، اس کی قدر کریں، جو جہاں ہے وہیں سے بیٹھے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف اس کے حبیب کی طرف مائل کریں۔ تو یہ سلام ہے، اسے عام کریں انشاءاللہ۔ بولے میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیجیے گا، سلام کیا کرو انشاءاللہ۔ سلام کرتے رہو گے تو بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد مل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، آپ بیٹھے رہو، سنیے درد کی کہانی۔ تقریباً 5 یا 6 مہینہ پہلے میرے ایک دوست ہیں گونڈا کے رہنے والے ہیں، ایک الہ آباد کے، ان کے بیٹے ہیں، دوست ہیں ان کے بیٹے ہیں، وہ 15 سال اس کی عمر ہے قریب، دونوں کا یہ ایک ہی ہفتے کا خواب تھا، اور اس خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں میرے دوستوں نے زیارت فرمائی تھی۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے، سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے، حضور کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حضور کی داڑھی شریف پہ آ کے اٹک رہے تھے، حضور کی زیادہ شدت سے رونے پر آواز متاثر ہو رہی تھی۔ تو ایک جو الہ آباد کا ہے اس نے اشارہ فرمایا، میں نے کہا آقا میری خطا معاف فرما دیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کی اشک باری کی وجہ کیا ہے، آپ کے آنسو نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی۔ میری بہن سنیں، جو میرے بھائی بیٹھے وہ بھی سنیں، حضور فرماتے ہیں روتے ہوئے میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی۔ میں نے اپنی امت کے لیے بڑے آنسو بہائے، اپنی امت کی پیدائش سے 1500 سال پہلے میں نے مدینے اور مکے کی بڑی بڑی اونچی اونچی پہاڑیوں میں اپنی امت کی مغفرت کی بھیک مانگی۔ حضور کی امی آمینہ فرماتی ہیں جیسے میرا بیٹا آمینہ کا لال حضور زمین پر تشریف لائے، ڈیلیوری ہوئی جیسے اپنی ماں کے شکم سے زمین پر آئی، قصہ کہانی نہیں حقیقت ہے۔ حضور کی امی فرماتی ہیں جیسے میرا لاڈلا آقا کریم زمین پہ ڈیلیوری کے وقت تشریف لایا، حضور نے یہی دعا کی تھی، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ فضل بن عباس، قسم بن عباس، جناب مولا علی حضور کی قبر شریف میں لہر شریف میں اترے تھے، وہ فرماتے جب کفن مبارک کو ہٹایا گیا آخری مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تو حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ تو جناب فضل بن عباس کہتے ہیں یا قسم بن عباس کہتے ہیں میں نے اپنا کان لگا کر کے حضور کے ہلتے ہوئے ہونٹ کی آواز سنی تو خدا کی قسم حضور انتقال کے بعد کفن مبارک پہنے ہوئے تھے، اپنی قبر میں تھے اور پھر بھی ہونٹ ہل رہے تھے۔ جب غور کیا تو آواز آ رہی تھی، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ میں نے تقریباً 4 سال پہلے مدینہ شریف میں اس پہاڑی کو دیکھا ہے جس پہاڑی پر اللہ کے نبی نے جبریل کے کہنے پر، سنیں، جبریل نے حضور سے کہا تھا میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ریورس کرتا ہوں جملہ، جبریل نے حضور سے کہا تھا آقا میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ جبریل یہ پیام لانے والے پیغامبر ہے، پیام لانے والے اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے جہنم میں حضور آپ کی امت کو دیکھا۔ تو حضور جبل صراح کے قریب، جبل صراح مسجد خندق کے پیچھے کی پہاڑی کا نام ہے، اسی کے قریب ایک پہاڑی ہے جو جناب جابر بن عبداللہ کے مکان کے قریب ہے، وہاں جا کر کے حضور اپنی امت کے غم میں 3 دن تک اتنا روئے تھے حضور کہ حضور کے آنسو کی آواز سن کر کے ایک عیسائی نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا تھا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس پہاڑی میں کون رو رہا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے میری بھیڑ بکریوں نے 3 دن سے کھانا بند کر دیا۔
समझ रहे हैं। हुजूर सूफी सुल्तान में फरमाते हैं अजीब बात है, बेहिस कौम के लिए क्या कहा जाए। जिब्रील ने जिसको जब देखा तो जिब्रील रोए। जिब्रील ने बयान किया हुजूर के सामने तो हुजूर अश्कबार हुए। ताज्जुब है, देखने वाले रो रहे हैं, उनका जिक्र सुन के हुजूर रो रहे हैं, लेकिन जिनको जहन्नम में देखा गया है वो कौम हंसने में लगी, वो कौम तफरीह में लगी हुई है। वो समझती है ये कोई फिल्मी कहानी है, वो ये समझती है ये कोई फिल्मी दास्तान है। आइए आने दीजिए, आप बैठे रहे, बैठे बेटा बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखें शहजादे गौसे आज़म मखदूम इकरामी हज़रत अलहाज सैयद मोहम्मद इकराम साहब क़िबला के आमद हो रही है। साथ ही साथ खलीफे गुलजार मिल्लत हज़रत अल्लामा जाहिद अली साहब क़िबला निज़ामी की भी आमद हो रही है। माशाअल्लाह। हुजूर सरकार गौसे आज़म का लहू मुबारक यहाँ पर मौजूद है और हुजूर मुज़फ़्फ़र भी हैं, अल्लामा साहब मेरे दोस्त बैठे जैसे दिल कहे बैठे। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी बैठे जहाँ दिल कहे। एक गुजारिश है कि जब भी आया करें हुजूर की महफिल में बावजू आया करें इंशाअल्लाह। बोला बेगैर हुजूर की बातें ना सुना कर, ठीक है। मैं ये बात अपनी माँ बहनों से भी करता हूँ इंशाअल्लाह, हुजूर की बातें बावजू सुना कर। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो बात हुई सलाम की अब तक हुई जिसमें इतना टाइम लग गया, दुरूद पढ़ने की एक बात करता हूँ। दुरूद हुजूर ने क्या फरमाया था 5-6 महीना पहले की बात है। मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती, दुरूद नहीं पढ़ती। मैंने पूछा हुजूर सूफी साहब से कि हुजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती है, ये ख्वाब में 2 लोगों से फरमाया आका। तो दुरूद तो लोग पढ़ते हैं, हुजूर का ये कहना कि मेरी उम्मत दुरूद नहीं पढ़ती है, हुजूर का कहना सही है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आखिर एक मतलब ही सही, लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन आका ने जो कहा वो सही कहा। मैंने पूछा हुजूर ने ये बात कही मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती है, वजह? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि वजह कि जैसे दुरूद पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ती। कुरान पढ़ रही है, मोबाइल में गेम देख रही है।